آج ڈی جی آئی SPR نے اپنی پریس کانفرنس میں بہت زیادہ پہلوؤں سے بات کی، لیکن دو تین پوائنٹس ان کے پریس کانفرنس وہ ہیں جس پہ بات ہونی چاہیے۔ ایک تو انہوں نے جو محسن نقوی کا بیان تھا، اگرچہ اس بیان کو انہوں نے ان کا پرسنل کیپیسٹی میں بیان قرار دیا، لیکن اگر مگر کے ساتھ انہوں نے اس کی تائید کی اور کہا کہ صوبے بننے چاہیے، سوال سے ڈائلاگ ہونے چاہیے، اور وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ اگر 4 کروڑ آبادی کے لیے 4 صوبے تھے تو آج 24 کروڑ آبادی کے لیے ڈیفینیٹلی زیادہ صوبے ہونے چاہیے۔ اب یہ ظاہری بات ہے، ہمارے ملک میں لوگ بات کر لیتے ہیں اور وہ وے آؤٹ نہیں دیتے، بلو پرنٹ نہیں دیتے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اگر ہم ابھی سپوز کر لیں کہ ہمارے اضلاع جو ہیں یا ہمارے ڈویژن جو ہے وہ ہمارے صوبے ہیں، تو ان کو جو چلانے والے ہیں ڈپٹی کمشنر، DPO یا دیگر جتنے بھی بیوروکریسی ہے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات تو نہیں ہوتے تو عوامی نمائندگی تو اب نہیں ہے، اب ملک اور پھر صوبے وہ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سے چلائے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ یہی لوگوں نے پھر نئے یونٹس میں کام کرنا ہے، تو ابھی جب وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ بھی رزلٹ نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ان کو اتنے مراد ملتے ہیں، تو ایسا اچانک کیا ہو جائے گا؟ کیا کون سی جادو کی جو ہے وہ چھڑی آ جائے گی ان کے پاس کہ نئے صوبے بنتی ہی وہ پروڈکٹیو ہو جائیں گے اور کام کرنے والے ہو جائیں گے؟ تو میرے خیال میں نئے صوبوں کے بجائے حل یہ ہوگا کہ جو ابھی جو کچھ ہے اس کو بہتر کیا جائے، یا انہی لوگوں کے کوئی متبادل جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ ہائر کیے جائیں، ینگ لوگ ہائر کیے جائیں۔ جو مارکیٹ میں اتنے بے روزگار لوگ ہیں، یہ اتنے مہارت لینے والوں کی جگہ کسی بھی یہ اس طرح کے جو کام کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، ان کے پرائیویٹ سیکشن بنائے جائیں، اور اس پرائیویٹ سیکشن میں کم تنخواہوں پر، بے شک وہ لوگ کم تنخواہوں پر بھی خوش ہوں گے، وہ لوگ رکھیں، کام وہ کریں، یہ لوگ کام نہ کرنے کے بدستور بے شک مراعات لیتے رہیں، بدستور بے شک ان کو جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ملتا رہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں وہ انہوں نے دوسرے انداز میں یا دوسرے بادی نظر میں انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ وہ سرداروں کی وجہ سے ہیں، بدامنی یا دہشت گردی وہ ان کی وجہ سے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا مطلب بلوچستان کی عوام نہیں بلکہ چند سردار ہیں، اور وہ اپنے اسٹیک سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کی باتیں نہیں مانتے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم دہشت گردی کریں گے، ہم یہ کریں گے، حالات خراب ہو گئے، بلوچستان جل رہا ہے۔ اگر تو ان کو سب کچھ مل رہا ہے، سب کچھ ان کو ان کی مرضی کے مطابق دیا جا رہا ہے، تو پھر تو وہ نہیں کہتے، لیکن جیسے ہی آپ ان کے مفادات کے اگینسٹ جاتے ہیں تو وہ ان عوام کو استعمال کرتے ہوئے بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے وجہ بتائی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی طرح عالیشان زندگیاں خود بھی گزارنا چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مثال لی کہ کب سے جو ہے وہ بلوچستان سے یہی لوگ ہی اور ان کے بچے اب اسمبلی میں آ رہے ہیں، پوسٹوں پہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ ان کے غلام رہیں، وہ تعلیم حاصل نہ کریں اور ان کے گارڈز بنے رہیں، ان کے ملیشیا میں رہیں، جو کہ بہت حد تک جو ہے انہوں کی یہ بات جو ہے وہ لاجیکل ہے۔ باقی میں اب خان، نواب، ملک، میں نے بھی اپنے نام سے ملک ہٹا دیا، اور مجھے یہ ایک بندے نے بتایا تھا کہ اگر ملک کسی دور میں ایک ٹائٹل تھا یا ادب سے دیا جانے والا یا سرکار کی جانب سے دی جانے والی کوئی ایک آپ کہہ دیں سمبل آف ریسپیکٹ تھا، تو یہ کوئی کاسٹ تو نہیں ہے۔ پھر یہ بچوں میں کیسے ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اچانک آٹومیٹیکلی جس کہ وہ اسمبلی میں پیدا ہوا ہے وہ اس ٹائٹل کا حقدار کیسے ہو گیا؟ تو میں نے اپنے نام سے سوشل میڈیا پہ یہ لفظ اب ہٹا دیا ہے۔ تو ملک، خان، نواب یہ چیزیں فرسودہ ہیں، ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ واقعی میں بلوچستان کے عام لوگ اور سردار یہ سارے یہ رسپیکٹ کے نام پر تذلیل، استحصال،
یا ایکسپلائٹیشن جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے. میں اس کی اس بات کی اس حد تک اور پھر کسی حد تک کی جو ان کے سٹیک ہوتے ہیں تو بلیک میلنگ کرتے ہیں یا پھر وہ کسی حد تک نان اسٹیک جو ایکٹرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، میں اس پوائنٹ تک ان سے ایگری کرتا ہوں. پھر انہوں نے کشمیر کی بات کی اور کشمیر کے حوالے سے میرے خیال میں کچھ چیزوں پہ وہ فیکچولی درست نہیں تھے. ایک تو ان کی جو انہوں نے جس ٹویٹ کو کوٹ کیا اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ ایک پرسنل کیپیسٹی میں کسی کا بنایا گیا اکاؤنٹ ہے اور وہ اس اکاؤنٹ سے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ برات کا اعلان کر چکی ہے. دوسرا انہوں نے جے کے ایل ایف کی بات کی. جے کے ایل ایف کا ہم پاکستانیوں کو اگر زیادہ نہیں پتا تو یاسین ملک جو ہے وہ کسی دور میں پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے ایک جیسے جو ہے وہ دشمن تھے. وہ جو تنظیم چلا رہے تھے جے کے ایل ایف، ان کے ساتھ پرامس کیا گیا کہ آپ اپنی مسلح تنظیم جو ہے وہ ختم کر دیں اور آپ سیاسی راستے سے یا آپ کہیں کہ مفاہمت کے راستے سے جو طریقہ ہے اس کے ذریعے سے اپنے حقوق کی بات کریں. اور پھر جے کے ایل ایف یا پھر یاسین ملک انڈیا کی حد تک تو ان کے لیے وہ دشمن رہے لیکن پاکستان کے لیے اب وہ ہیرو ہے. اب آپ یاسین ملک کو تو نہیں دیکھتے لیکن ان کی اہلیہ اور ان کی ایک بیٹی کو وہ مختلف جگہوں پہ ان کو ٹک ٹاک میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مختلف پروٹوکول میں جو ہے وہ آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے آپ کہیں کہ ضعف کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہ آنے والا بیان ہے اتنا ان کو ڈگ نہیں کیا اور انہوں نے اس سے کچھ چیزیں اور جو ہے وہ ساتھ میں ڈسکس کی لیکن ایز اے ہول انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیان پہ محتاط رویہ شاید اس لیے رکھا کہ اب اس طرف سے بھی جو ہے وہ اتنی نہیں ہو رہی ہے تنقید یا معاملہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر میں دوبارہ سے اس طرح سے کوئی سخت ریمارکس کروں تو شکوہ جواب شکوہ کا سلسلہ جاری رہے گا. تو انہوں نے اوائڈ کرنے کے لیے شاید کم کمنٹ کے یا آپ کہیں کہ کسی حد تک جو ہے وہ اس کو نہ سمجھ میں آنے والا معاملہ کہہ کے معاملے کو رفع دفع کیا. اب اس کے علاوہ انہوں نے جو افغانستان سے متعلق بات کی اور انڈیا اور افغانستان کے ڈی این اے کی میچنگ کی بات کی. پھر انہوں نے ایک ایسا معاملہ جو کہ شاید ہماری اسٹیٹ کے لیے تو اتنا اہم نہیں ہے لیکن عوام کی حد تک جو ہے وہ بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کے متحدہ عرب امارات میں ویزے کینسلیشن ہو رہے ہیں. جن لوگوں کے پہلے سے ویزے تھے ان کی جب میعاد ختم ہو گئی تو ان کو رینیول نہیں مل رہا. ان کے حوالے سے ان کے مختلف مسائل ہیں جن کا سوشل میڈیا پہ وہ اظہار کرتے ہیں. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بہت اچھے تعلقات ہیں اور اگر وہ کسی کو داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں، ویزا کی مشکلات ہیں تو یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے اور اس انٹرنل معاملے کا ان کو پورا حق ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب ایران سے متعلق ایک ایسے ادارے جو کہ سعودی عرب کا ادارہ ہے اس کے لیے کام کرنے والے ایک رپورٹر جو کہ ظاہری بات ہے سعودی عرب کے مفاد یا سعودی عرب کے حق میں یا اس وقت جو سعودی عرب میں چل رہا ہے اس تناظر میں جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے ایک پروپیگنڈے ٹائپ کا ایک سوال تھا وہ انہوں نے لے لیا اور اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے تقریباً جو پاکستان کی ریاست کا جو خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے بات کی. انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا آج. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک معجزہ ہے اور جیسے سعودی عرب وہ خادم ہے شریفین کے اسی طرح پاکستان محافظ ہے شریفین کے. اور انہوں نے کہا پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بہت جذباتی تعلق ہے. یہ چیزیں انہوں نے کی. تقریباً انہوں نے خارجہ امور پہ بھی بات کی, انہوں نے داخلی امور پہ بھی بات کی, لیکن جب ایک سوال کا جواب وہ دے رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوال میرے ڈومین میں نہیں آتا, اس پہ موفا جو ہے وہ پاکستان کی فارن منسٹری جو ہے وہ